बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद असदुल्ला ख़ान दवाख़ाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज हम जिस बूटी के बारे में बात करेंगे वो कुदरत की तरफ से इंतहाई मुफीद और फ़ायदेमंद और अपने अंदर इंतहा से ज़्यादा फ़वाइद के हामिल है। मैं आपको बताता चलूँ, आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे उसको उर्फ़ आम में अज़गन के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, उसके बारे में मुफीद मालूमात दूंगा कि उसको मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में क्या कहा जाता है, उसकी माहियत क्या होती है, मुकाम पैदाइश क्या क्या है उसका, और इसके अलावा कुछ मालूमात उसके बारे में दूंगा और उसके अफ़ाल, उसके मिजाज, उसके फ़वाइद बारे आपको बताए जाएंगे और मकदार ख़ुराक भी बताई जाएगी उसकी आपको। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अज़गन को पंजाबी में बगोनी बूटी कहते हैं या आसन कहते हैं, सिंधी में इसको बुतकंड कहते हैं, गुजराती में इसको आँख अंध कहते हैं, बंगाली में अश्वगंधा कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको वेंटर चेरी कहते हैं। तो ये हो गए इसके नाम मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में। माहियत के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो अज़गन एक बूटी होती है जो आधे गज से 1 गज तक बुलंद होती है। इसके जो पत्ते होते हैं वो बेज़वी शक्ल के और नोकदार होते हैं। इसके जो फूल होते हैं वो गोल होते हैं और काकंच के मुशाबे बारीक से पर्दे के अंदर महफूज होते हैं, जो कि सख्त हालत में होते हैं और ये पक जाने की सूरत में जर्दी माइल हो जाते हैं। इसके ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो जड़ का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अंदर और बाहर से सफ़ेद रंग की होती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरे सामने पड़ी हुई है, ये अज़गन की जड़ है, इसी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कुछ सूरतों में ताज़ा पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है इसके मिजाज की तरफ मैं आपको लेके चलूँ तो मिजाज इसका जो सा है वो गर्म और खुश्क होता है। अफ़ाल के बारे में मैं बताता चलूँ तो ये जिस्म को तक़वियत देने के लिए और मुक़व्वी बा होने की वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मुवल्लिद मनी और मुग़ल्लज़ मनी में मुवल्लिद मनी यानी कि मनी को पैदा करने वाला, मुग़ल्लज़ यानी कि गाढ़ा करने वाला, इसको उस सूरत में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इसको जोड़ों के दर्द वग़ैरह में, आपके कमर के दर्द वग़ैरह में, शटिका के जो दर्द होते हैं उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इसको मोरों के जो दर्द होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और इसके साथ ये बहुत से ऐसे इसके फ़वाइद हैं जो आगे जाके इसके फ़वाइद में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है ये, और साथ साथ इसका तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको बताऊँगा। इसी तरह अज़गन जो है ये एक जनरल टॉनिक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अक्सर जैसे हमारे नौजवान हैं 25 साल से बाद से लेकर 30 साल से ज़ायद उम्र के, ये अक्सर शिकायत करते हैं जी हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है या हमें जनरल वीकनेस हो रही है, तो उसके अंदर भी ये बहुत अफादियत रखती है। क्यों? इसमें विटामिन वगैरह शामिल है, इस वजह से। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये किस तरह फ़वाइद रखती है। तो सबसे पहले दिमाग के हवाले से बात कर लेते हैं। दिमाग की कमज़ोरी के हवाले से या डिप्रेशन के हवाले से, एंजाइटी के हवाले से या स्ट्रेस के हवाले से, उसके अंदर अश्वगंधा या ये अज़गन जो है ये बहुत फ़ायदा रखती है। आपको नींद पूरी नहीं आती, आप परेशानी की हालत में रहते हैं, डिप्रेशन होती है, आपको स्ट्रेस रहती है, कोई हल्की सी बात आपको ऐसे पता लग जाए तो आप फ़ौरन स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे जो हमारे मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका इस्तेमाल करें। इसको आप पाउडर की सूरत में करवा लें किसी भी पंसार से, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह को और शाम को नीम गर्म दूध से। गाय का दूध हो तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। आधी चमची इसकी लेनी है, इसका जो पाउडर है छोटी चाय वाली जो आधी चमची वो लेनी है, और 1 कप नीम गर्म दूध लेना है गाय का। उसके बाद इसको इस्तेमाल करें तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। दिमाग के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ इसको दिल की तरफ। दिल के मामले में अज़गन जो सा है बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका मामूल बनाएंगे, तो आपके जिस्म में जो सा है कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती को ये कम करती है, जिसकी वजह से अक्सर जो हमारे दिल के मरीज़ हैं या ऐसे लोग जिनकी फ़ैमिली में दिल के अमराज की हिस्ट्री है वो इसका इस्तेमाल रखें तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगर किसी को दिल के अमराज है तो वो भी इसका इस्तेमाल रखें तो इंशाल्लाह वो ख़त्म होंगे। अगर किसी को नहीं है वो भी इसका इस्तेमाल रखे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी दिल का कोई भी मर्ज़ लाहक नहीं होगा उसको। लबलबा या पंक्रियास को मैं आपको बताता चलूँ तो ये उसको इंसुलिन
کہ جو مقدار میں پرابلم آ جاتی ہے، لبلبہ اس کو پیدا نہیں کر رہا ہوتا یا کوئی بھی مسئلہ بن جاتا ہے تو اور آگے جا کے شوگر کی وہ بیماری پیدا ہوتی ہے، تو اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اشگند کیسے کام کرتی ہے۔ تو لبلبہ کو ایک تو یہ ایکٹیو کرتی ہے، جس صورت میں انسولین جو ہے وہ پیدا کرنے کی اس کے اندر طاقت آتی ہے اور لبلبہ اپنے کام کو صحیح انجام دیتا ہے۔ اور ایسے ہمارے جو شوگر کے پیشنٹ ہیں جن کو ٹائپ 2 ذیابیطس ہے، وہ اس کا استعمال رکھیں گے، جو انسولین نہیں لیتے یا ابھی ان کو نوبت نہیں آئی انسولین لینے کی، وہ اس کا استعمال رکھیں تو انشاءاللہ شوگر ان کی بالکل کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو شوگر کے دوسرے پیشنٹ ہیں وہ بھی اس کا استعمال شروع کریں تو انشاءاللہ ان کی بھی شوگر لیول پہ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کا استعمال اسی طرح ہے کہ اس کو آپ یا تو اس کے کہوہ بنانا شروع کر دیں، کہوہ بنا کے پئیں، یا زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کا استعمال آپ پاؤڈر بنا کے صبح و شام دودھ کے ساتھ لیں۔ تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں خون کے حوالے سے کہ خون کے اندر کولیسٹرول کی زیادتی ہو یا ٹرائی گلیسرائڈ کی زیادتی کو ہو گئی ہو، تو اس چیز کو بھی اگر اشگند کا استعمال رکھیں تو یہ ان دونوں چیزوں کو کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائڈ کو نارمل لیول پہ لے کے آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ اکثر بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، بالخصوص دل کی بیماریوں سے آپ کو حفاظت ہو جاتی ہے۔ اشگند جو ہے وہ آپ کے جسم میں ری ایکٹیو آکسیجن اسپیسیز کو پیدا کرتی ہے، جن کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں کینسر کے خلاف لڑنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور آپ کو کینسر جیسی بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اب ایک آپ کو جس پوائنٹ کی طرف میں لے کے چلتا ہوں وہ بالخصوص اسپورٹس مین یعنی کھلاڑی جو ہیں، یہ ان کے لیے پوائنٹ ہے، جسم کے اندر طاقت پیدا کرے گی اور آپ کو مضبوط بنائے گی اور دوسرے جو ہے وہ آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کو بڑھائے گی اور آپ کی کارکردگی بہتر سے بہتر ہوگی، کیونکہ اس کے اندر وٹامن وغیرہ پائے جاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اب چلتے ہیں امیون سسٹم یعنی مدافعتی نظام کی طرف، تو اس کے اندر اشگند بے انتہا فوائد رکھتی ہے اور آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کے امیون سسٹم کو یہ طاقتور بنائے گی، ہر بیماری سے لڑنے کی پاور آپ کے امیون سسٹم میں پیدا کرے گی، اور آپ جب اس کا استعمال کریں گے امیون سسٹم آپ کا مضبوط ہوگا تو یہ آپ کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھے گا اور جسم میں بیماریاں پیدا نہیں ہونے دے گا اور آپ کم سے کم بیمار ہوں گے، صحت مند رہیں گے۔ انفلیمیشن اور انفیکشن یعنی سوزش اور جوڑوں کے درد وغیرہ میں یہ انتہائی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اس کا استعمال آپ کریں گے تو آپ کے جوڑوں کے جتنے بھی درد ہیں، گھنٹیے کا درد ہو گیا، وجہ المفاصل ہو گیا، یا آپ کے کمر کا درد وغیرہ ہے، یہ اس کے اندر انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ اگر کمر کے موڑوں میں اسپیس آ گئی ہو تو اس صورت میں بھی اس کو آپ موسلی کے ساتھ پاؤڈر بنا لیں، ہم وزن لے کر آپ اس کو صبح و شام استعمال کریں گائے کے دودھ کے ساتھ، تو اس میں بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ آپ کے ریڑھ کی ہڈی میں اگر درد ہے یا کوئی تکلیف ہے تو اس کے اندر بھی یہ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ شٹیکا کے پین میں بھی یہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ تو جتنے بھی آپ کے جسم کے ہڈیوں کے بالخصوص جوڑوں کے درد وغیرہ ہیں یا ہڈیوں میں کسی قسم کی کمزوری وغیرہ ہے تو اس میں یہ انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں صبح وہ اٹھتے ہیں تو زمین پہ پاؤں نہیں رکھ پاتے یا ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ وہ اپنا بستر سے اٹھ سکیں، تو وہ تھوڑی دیر اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اٹھتے ہیں یا کسی کا سہارا لے کے اٹھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اگر وہ اس کا استعمال رکھیں گے تو انتہائی فائدہ مند ہے۔ استعمال آپ کا وہی طریقہ ہے، پاؤڈر اس کا بنا لیں، صبح و شام استعمال کریں، تو یہ آپ گائے کا دودھ لازمی، گائے کا جو دودھ ہے وہ استعمال کرنا ہے، اس کے ساتھ پھر اس کا فائدہ ہے۔ یہ بات بالخصوص یاد رکھیں کہ جتنے بھی میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں اور جس میں اس کا استعمال بتا رہا ہوں، گائے کا دودھ لازمی کرنا ہے، گائے کا دودھ لینا ہے، اس کے علاوہ کوئی دودھ نہیں لینا آپ نے۔ خواتین و حضرات بالخصوص اب جو میں لے کے چلنے والا ہوں یہ مردانہ امراض کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ مردانہ امراض کے اندر انتہائی فائدہ مند ثابت ہے اور یہ مردانہ جنرل ٹونک کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پرانے ہمارے اطباء جو ہیں اس کو جنرل ٹونک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہ آپ کے جریان، احتلام، صورت انزال کی جو بیماریاں ہیں اس کے اندر انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ مولد یعنی پیدا کرنے والی، مغلظ یعنی گاڑھا کرنے والی منی کو ہوتی ہے، اس لیے اس کا استعمال کیا جائے تو صورت انزال، جریان، احتلام، ان جیسی بیماریوں سے یہ آپ کو محفوظ رکھے گی۔ مرد حضرات کے لیے ایک اہم یہ پوائنٹ میں جو بتانے لگا ہوں کہ اشگند جو ہے یہ
مردانہ ہارمونز یعنی ٹیسٹوسٹیرونز یعنی سیکس ہارمونز کو بڑھاتا ہے اور مرد کے اندر مردانہ خصوصیات کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ازگن جو ہے سپرم کی تعداد کو مقدار کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اس کا استعمال آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ اس کو آپ ہم وزن لے لیں موسلی کے ساتھ یا خالی پسوا لیں، تو اس کو آپ دودھ کے ساتھ اس کا استعمال شروع کر دیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یا اس کا ایک استعمال اور ہے، اگر آپ لوگ کر سکیں تو آپ نے اس کو 5 گرام ازگن کا پاؤڈر لے لیں، اس کو 10 گرام دیسی گھی میں شامل کر کے نیم گرم دودھ اس کو دودھ کے اندر ابال لیں، اس کو استعمال کریں، وہ بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب چلتے ہیں خواتین کے امراض کی طرف۔ اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں سلان الرحم یعنی لکوریا کے حوالے سے اکثر خواتین میں شکایت ہوتی ہے، تو اس کے اندر میں نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو استعمال کریں گی تو انشاءاللہ سلان الرحم آپ کا یعنی کہ لکوریا کا جو مرض ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، نسخہ آپ نوٹ بھی فرما لیں۔ ازگن کا پاؤڈر آپ نے لینا ہے 40 گرام، اور چکنی سپاری آپ نے لینی ہے 20 گرام، اشو کے درخت کی چھال لینی ہے آپ نے 30 گرام، اور آملہ خشک آپ نے لینا ہے 20 گرام، ناک کیسر آپ نے لینا ہے 20 گرام۔ اسی طرح مصری جو ہے وہ آپ نے 200 گرام لینی ہے، ان سب کا پاؤڈر کر لیں۔ مقدار میں آپ نے اس کو صرف آدھی چمچی یعنی 5 گرام استعمال کرنا ہے، اس کو استعمال کریں صبح شام نیم گرم دودھ سے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح نسوانی حسن کے بارے میں بتاتا چلوں، یا جن خواتین کو دودھ نہیں آتا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 100 گرام آپ ازگن لے لیں، 100 گرام آپ نے گلوکوز جو وائٹ رنگ کا ملتا ہے ڈبے کی صورت میں دکانوں سے عام مل جاتا ہے وہ لے لیں 100 گرام۔ اسی طرح سوکھا دودھ لے لیں آپ 100 گرام۔ ان تینوں چیزوں کو آپ مکس کر لیں، مکس کر کے آپ اس کو صبح اور شام کو 1 گلاس نیم گرم پانی میں حل کر کے استعمال کریں، تو یہ آپ کے نسوان حسن میں فائدہ کرے گا، آپ کے جو جسم کے اندر دودھ کی پیداوار کو بڑھائے گا اور آپ کے جسم کو طاقتور بنائے گا۔ اسی طرح حمل کے بعد اگر آپ اس کو استعمال کریں گی تو زچگی میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے، یہ بچہ کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے، بچے کو طاقتور کرتا ہے، تو یہ اس کے فوائد ہیں خواتین کے حوالے سے۔ اس کو آپ اس طرح استعمال کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ اس کا جو موسلے ہے وہ گوند کتیرہ ہے یعنی اصلاح کرنے والا، بدل کے طور پہ یعنی اگر یہ نہ مل رہی ہو تو اس کے طور پہ آپ جو استعمال کرا سکتے ہیں وہ ہے بیمن سفید، اس کو آپ استعمال کرا سکتے ہیں تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ مقدار خوراک کے حوالے سے میں بتاتا چلوں تو 3 سے 5 گرام تک اس کی مقدار خوراک ہے، جو تقریباً آدھی چمچی بنتی ہے چھوٹی چائے والی، یہ اس کی مقدار خوراک ہے۔ تو اسی طرح ہماری اجمل دواخانہ کی جو مرکبات میڈیسن ہے اس کے اندر حب ازگن کے نام سے ہماری ایک میڈیسن ہے جو درد وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح اور ہماری بہت سی مرکب ادویات ہیں جس کے اندر ازگن کا استعمال ہوا ہے، تو آپ یا تو مشورے کے لیے طور پہ حکیم صاحب کے بعد تشریف بھی لے آئیں، یا ٹیلی فون کے ذریعے یا واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے آپ رابطہ کر کے اپنے مسائل ڈسکس کر کے اس کے مطابق میڈیسن لے سکتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو ایک اور جڑی بوٹی کے حوالے سے مفید معلومات دی ہیں، تو آپ اس کو اوروں تک بھی پہنچائیں اور ان کو ان مفید معلومات سے فائدہ پہنچائیں، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی مفید معلومات آپ تک پہنچ سکیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہمارے نئی آنے والی ویڈیو لیٹسٹ جو نوٹیفیکیشن ہے آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ آج کے لیے اجازت، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔